ہم نے اس پہ جو تمیدی بات کی تھی مرد و عورت کے حقوق کے حوالے سے، تو جو یورپ کا نعرہ ہے عورت کی آزادی کے نام پر، وہ 3 باتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی بات وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں مساوات، یعنی مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں۔ جہاں بھی یہ نعرہ سنو، یہ یہودیوں سے پارسل ہو کر منافقوں نے آگے مسلمانوں میں پھیلایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مساوات، برابری، یعنی مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں۔ دوسری بات ان کا جو نعرہ ہے وہ ہے آزادانہ میل جول، آزادانہ میل جول، جس کا آج آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مرد عورت کڑیاں منڈے اکٹھے ہیں۔ دوسرا یہ یورپ کا نعرہ ہے آزادانہ میل جول۔ تیسرا ان کا جو نعرہ وہ لگاتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بازیابی، یعنی عورتوں دے حق گواچے سن تے ہن وہ واپس لے رہے ہیں۔ اب تو عورتوں کے حقوق کی بازیابی کا یہ مطلب ہے۔ یہ 3 نعرے، یعنی تینوں میں سے جہاں بھی آپ کسی پروفیسر سے سنیں، ٹیچر سے سنیں، ملا سے سنیں، پیر سے سنیں، تو یوں سمجھو کہ یہ ان کے وکیل ہیں، یہ یہودیوں کے وکیل ہیں۔ یہ خبیث وہ طارق جلیل نہیں جس کو طارق جمیل کہتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کر بہت عورتوں کی ہمدردی میں بولتا ہے، اور وہ ایک وہ طاہر القادری خبیث جو ہے، یہ 2 خاص طور پر مسلمان عورتوں کو بے حیا بنانے کا ان دونوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مساوات، برابری۔ دوسرا عورتوں کے حقوق کی بازیابی۔ تیسرا مرد و عورت کا آزادانہ میل جول۔ اب یہ تینوں چیزیں اسلام کے مخالف ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ملا پیر جو ہوتے ہیں یا ماسٹر ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے یورپی حاشیہ چڑھانا، قرآن و حدیث سے دلیلیں لے لیں، جو منسوخ احکام ہیں یا جن کے ساتھ شرائط ہیں، ان احکام کو مطلق کھول کر بیان کر دیا، اور جگہ جگہ پہ بے حیائی کے اڈے کھول دیے۔ تو یہ ایک بنیادی بات، دین اسلام میں مرد و عورت کے حقوق کا بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اور مسلمان عورت، اگر آپ نے پرکھنی ہو کہ عورت مومنہ ہے، مسلمان ہے، اس کے سامنے آرام سے بہن ہے تو بھائی کی حیثیت سے، بیوی ہے تو شوہر کی حیثیت سے، بیٹی ہے تو باپ کی حیثیت سے، اس حیثیت سے آسان طریقے سے اس کو بتاؤ کہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، شریعت نے آپ کے یہ حق رکھے ہیں، مرد کے یہ رکھے ہیں۔ اس کو اگر آپ مانو گی تو مومن رہو گی، نہیں مانو گی تو آپ مومن نہیں ہو، جو چاہے کر لو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اصولی بات ذہن میں رکھو۔ تو اس دن ہم نے تقریباً 4 یا 5 حقوق آپ کو بتائے تھے جن میں فرق ہے، اور یہ آج بات پڑھی تھی میں نے، من عاملہ صالحا من ذکر او انثی۔ اس آیت میں اس دن ایک لفظ مجھ سے رہ گیا تھا، صالحن کا لفظ، من عاملہ صالحا ذکر او انثی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بیان فرمایا کہ جو اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مومن، تو ہم اس کو اگلی جو زندگی آخرت والی، اس دنیا والی سے وہ اعلیٰ اور بہتر عطا کر دیں گے، وہ پاکیزہ زندگی ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ اور درجہ بندی کے حوالے سے قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں۔ یہ فرق کہاں لکھا ہے کہ مرد حاکم ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 34، یہ ذہن میں رکھا کرو۔ پارہ 5واں یعنی 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔
مرد حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور اسی طرح آگے سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی عورتوں پر بھی ایسا حق ہے جیسا کہ ان پر شرع کے موافق، اور مردوں پر ایک درجہ، عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، کن کو؟ مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے حقوق میں فرق رکھا ہے، جو یہ فرق مٹائے وہ منافق ہے، اور جو یہ فرق برقرار رکھے وہ مومن ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ اب ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے فرق جو رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تخلیق میں، پیدائش میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے پیدا فرمایا، اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو بائیں پسلی سے تخلیق کیا۔ تو جب تخلیق میں فرق رکھا ہے مولا تعالیٰ نے تو برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر برابری ہی کرنا ہوتی تو رب تعالیٰ اماں حوا کو علیحدہ پیدا فرما سکتا تھا، قادر تھا۔ تو پہلا فرق کس میں ہے؟ تخلیق میں۔ دوسرا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہوئی، یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق ہے کہ جو بھی خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے ہمیشہ مرد رہا ہے، عورت کبھی خلیفہ نہیں بن سکتی۔ تیسرا فرق، کوئی عورت مرید نہیں کر سکتی، یعنی پیری کا منصب نہیں سنبھال سکتی۔ یہ کیوں شریعت نے عورت کو حق نہیں دیا؟ کیونکہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں عوام میں آ کر ان کو تبلیغ کرنی، واعظ و نصیحت کرنی ہے، اور وہ مرد کا کام ہے۔ پانچویں نمبر پہ کوئی عورت امام نہیں بن سکتی۔ کہیں دیکھا ہے بھی فلاں جگہ پہ عورت امامت کراتی ہو؟ آج کے معاشرے میں تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ پیچھے دنوں میں یہ ایک عورت خبیثیہ نے جمعہ پڑھایا تھا ہندوستان میں، جمعہ پڑھایا تھا عورت۔ تو خیر، عورت امامت کا منصب نہیں لے سکتی۔ چھٹے نمبر پہ کوئی عورت حاکم جج نہیں بن سکتی۔ آج تو فیصلہ ہی عورتیں کر رہی ہیں نا۔ تو جو ملا کنجر کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مارے گئے، اب ان کو حقوق ملے ہیں، یعنی گھر کی چار دیواری سے نکال کر اس کرسی پہ بٹھا دیا جہاں حاکم نے بیٹھنا تھا مرد نے، وہاں عورت بیٹھ گئی۔ تو یہ 6 ہو گئے۔ ساتواں، قتل اور حدود میں عورت کی گواہی نہیں ہے۔ اب برابری ہوتی تو قتل کے معاملے میں مرد گواہ قبول ہے، عورت کی گواہی قبول نہیں ہے۔ حدود یعنی شرابی کو کوڑے مارنے ہیں، یا مطلب ہے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو وہاں اگر گواہ چاہیے تو وہ بھی مرد، عورت کی گواہی قبول ہو سکتی۔ حدود جو آپ کو بتائی ہیں 5 سزائیں اسلام کی، ان میں عورت کی گواہی قبول نہیں، اور قتل میں بھی عورت کی گواہی قبول ہاں، عورت کی گواہی اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ دودھ پلانے کے مسئلے میں، یعنی ایک عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، اب ایک عورت اس کی گواہ ہے، وہ عورت مکر گئی، تو جس عورت کے سامنے اس نے پلایا اس کے حق میں گواہی قبول کی جائے گی دودھ کے مسئلے میں، اور کسی چیز میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں۔ تو یہ ساتواں فرق ہے۔ 8واں فرق ہے، عورت پر عدت فرض ہے جبکہ مرد پر کوئی عدت فرض نہیں، یعنی عورت خاوند کی بیوی فوت ہو گئی، اب مرد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے تو پھر آگے نکاح کرے، عدت عورت پر ہے، مرد پر نہیں ہے۔ یعنی عورت بیوی فوت ہوگی، خاوند چاہے وہ اور اس کا شوہر جو ہے بیوہ ہو گیا، وہ چاہے تو دوسرے دن اپنا نکاح کر لے، شریعت میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں خاوند فوت ہو جائے تو عورت پر عدت فرض ہے۔ اب یہ جو برابری کرتے ہیں تو اس پہ بھی فرض کر لیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کون سا فرض ہوا؟ 8واں۔ اچھا، 9ویں نمبر پہ عورت پر جمعہ اور عیدین کی نماز فرض واجب نہیں، یہ مرد پر ہے۔ ہاں وہ آخر پہ ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، اس پہ مجھے یاد دلانا۔
جمعہ اور عیدین عورت پر فرض نہیں ہے، یہ 9واں فرق ہے۔ 10واں، عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، مرد اکیلا جہاں چاہے سفر کرے، عورت اکیلی سفر ہاں پروفیسروں کے ساتھ تو بہت سفر کر رہی ہیں لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں 9 نمبر۔ 10ویں نمبر پہ 11ویں پہ عورت با یک وقت صرف ایک شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی عورت ہی کوئی قسم ایک وقت رکھ سکتی ہے، 2 نہیں رکھ سکتی، جبکہ مرد واسطے شریعت اجازت دیتی بشرطے کہ وہ صاحب ثروت ہوئے، حقوق پورے ادا کرے، تو 4 بیویاں بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی، بشرطے کہ انہیں عدل قائم رکھے۔ تو یہ بھی فرق آ گیا۔ 12ویں نمبر پہ عورت طلاق نہیں دے سکتی، آپ تو عورتیں دے رہی ہیں، ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں۔ عورت اسلام میں طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام میں قرآن فرماتا ہے بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ کہ نکاح کو توڑنے والی جو گرہ ہے وہ ہم نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، مرد طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ یہ 12واں فرق ہے۔ 13واں فرق، عورت پر حق مہر نہیں ہے۔ حق مہر کس نے دینا ہے؟ مرد نے، عورت نہیں حق مہر دے سکتی، اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہم صرف ٹوٹلی ہم فرق سمجھ رہے ہیں، تفصیل میں جائیں تو وقت بہت زیادہ، تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے کہ اتنا فرق ہے مرد و عورت کے حقوق کا۔ مرد پر فرض ہے حق مہر۔ 14ویں نمبر پہ عورت پر خرچہ نہیں ضروری، اس کا خرچہ اس کے مرد نے دینا ہے۔ مرد پر خرچہ شریعت نے رکھا ہے عورت کے لیے، اور خرچہ اجمالی طور پہ 3 چیزیں ہیں، نان و نفقہ، روٹی کپڑا مکان جسے ہم کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں مرد پر فرض ہیں عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یعنی رہائش اسے دے، مکان، کھانا دے اسے جیسا آپ کھاتا ہے ویسے اسے کھلائے، اور کپڑا دے جو جائز شرع میں ہے، حد سے بڑا نہ اور حد سے جیسا آپ استعمال کرتا ہے ویسا اپنی بیوی کے لیے، اسے کہتے ہیں نان و نفقہ۔ تو نان و نفقہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3، روٹی کپڑا مکان۔ اور اس میں عورت کا شوہر اگر غریب ہے، درمیانی حالت ہے، تو بیوی کو یہ شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنے خامد کی اس آمدنی سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے۔ اب خامد کے پاس گنجائش ہے دال کی، اب وہ روزانہ فرمائش کرے میں روسٹ مرغا کھانا ہے، تو یہ عورت شریعت سے بڑھ جائے گی، تو اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اسے نان و نفقہ دینا ہے۔ یہ مرد پر ہے، یہ عورت پر نہیں۔ اگلی نمبر 15 پہ عورت پر سوگ ہے، مرد پر سوگ نہیں۔ مثلا خامد فوت ہو گیا تو عورت 4 مہینے 10 دن کہیں کوئی ہار سنگار خوشی کی بات نہیں کر سکتی، نہ بلا ضرورت کہیں گھر سے جا سکتی ہے، اس پر وہ سوگ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر بیوی فوت ہوگی تو مرد پر 1 دن بھی سوگ نہیں ہے۔ 16 نمبر پہ عورت راستے کے درمیان نہیں چل سکتی۔ اب چلنے کی کسی ضرورت کے تحت، شرعی حدود کے تحت عورت کو گھر سے جانا بھی پڑے کہیں، تو راستے کے درمیان میں نہیں چلے گی، سلطان رہی بن کے درمیان سے نہ چلے، سائیڈ تے چلے۔ 17 نمبر قتل کی دیت میں مرد عورت کا فرق ہے، یعنی قتل دیت، یہ قتل ہو جاتا ہے نا تو اس کے مطلب ہے جو مالک ہوتے ہیں وہ اسے دیت لینا چاہیں، تو اس میں بھی فرق ہے، یعنی 100 اونٹ کا اور 50 اونٹ کا، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 18 نمبر عورت پر پردہ واجب ہے، مرد پر واجب نہیں۔ اب مرداں پر پردے کر لینے، عورتاں دے پردے لگ گئے نے، معاملہ الٹ ہو گیا۔ 19 نمبر عورت پر جہاد فرض نہیں ہے، جبکہ اسلام کا قانون اور شرائط پائی جائیں تو مرد پر جہاد فرض ہے شرائط کے تحت۔ 20 نمبر عورت وراثت میں 2 مردوں کے برابر ہے، حالانکہ یہاں بھی برابری نہیں ہے، 2 حصے پرا دیتے، 1 حصہ بہن کا، فرق آ گیا۔ نمبر 21 عورت سواری پر عورت اکیلی سواری نہیں چلا سکتی، اپنے شوہر کے پیچھے سواری پہ بیٹھ سکتی ہے لیکن خود ڈرائیونگ نہیں۔ آج تو چل ہی یہاں یہ معاملہ رہا ہے، اور یہ ساری لعنت کہاں سے آئی ہے؟ یہ یورپ کی لعنت ہے، اور ان کے آگے پروان چڑھانا۔ 22 نمبر عورت غیر مرد کے ساتھ اکیلی نہیں بیٹھ سکتی،
عورت غیر مرد کے ساتھ اکیلی تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مرد خواہ جیسے آپس میں اکٹھے بیٹھے رہے، آج کل پیری مریدی میں زیادہ یہی ہوتا ہے، اور پھر ٹیوشن سینٹر میں بھی زیادہ یہی ہوتا ہے، اور نرس ڈاکٹر کے مناظر بھی بہت عام ہیں۔ تو یعنی یہ سارا چربہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ پروفیسروں کا فیض ہے، ہم ان کو دعا دیتے ہیں کیسی جنس تیار کی ہے انہوں نے۔ 24 نمبر، مرتد مرد اور مرتد عورت کی سزا میں فرق ہے۔ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے 3 دن مہلت دے گا، اور اس کے جو شکوک و شبہات ہیں علماء اس کے شکوک و شبہات دور کریں گے۔ اگر 3 دن کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اچھا مسلمان ہو گیا، اور 3 دن کے بعد اگر واپس نہیں لوٹتا تو بادشاہ اسلام کے حکم سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو مرتد مرد کا حکم قتل ہے، عورت مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے جیل میں ہی سزا میں رکھا جائے گا، خود مر جائے تو مر جائے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ سزا میں فرق ہے۔ اسی طرح 24 نمبر پہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ آج معاملہ الٹا ہے، آج مرد عورت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کیا بتاؤں، علم پڑھ کر کیا بنے گی بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گے، شوہر بنے گی بیویاں۔ وہ اکبر حسین آبادی نے کہا تھا نا، کل نظر آئیں جو چند بے پردہ بیویاں، غیرت قومی سے اکبر زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ یعنی عورتاں کہ بھائی مرداں دے پردے لائے گئے تھے، مرداں دے پردے لائے گئے تھے، ساڈے اب تک مرداں دی عقل تے پردہ آ گیا تھے، ساڈے پردے لائے گئے۔ اچھا گھر بغیر نہیں جا۔ 25 نمبر پہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ بیوی ہے نا گھر میں، نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے خامد کی اجازت لینی، کیونکہ خامد کی جائز خواہش ہے وہ نفل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی نفلی روزہ رکھنے کے لیے۔ ہاں خامد اسے اجازت دے دے تو اچھی بات ہے۔ یہ 25 نمبر۔ 26 نمبر، عورت کا کام کاج گھر تک ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر، خامد کے نیڑے تگڑے وغیرہ اس کی خدمت ہے، بچے ہیں تو ان کی پرورش ہے، یہ گھر کا کام عورت کی زینت ہے۔ آج تو باہر کے کام عورت کی زینت بن گئے، گھر کے کام مردوں کی زینت بن گیا، معاملہ الٹا ہے۔ 27 نمبر فرق، عورتوں کا نصاب تعلیم گھر تک ہونا چاہیے، یعنی گھر میں ان کے جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، اس کے جو دینی اس کی تعلیم ہے وہ اپنے محرم رشتہ دار گھر میں اس کو دیں۔ 28 نمبر، عورت اپنا بناؤ سنگار غیر کے سامنے نہیں کر سکتی، یعنی ہار سنگار کرنا ہے تو صرف اس صورت ہے کہ بیوی اپنے شوہر راستے کر سکتی گھر۔ وہ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ ہار سنگار غیروں کے لیے نہ، اس کا پاؤں میں جو پزیب ہے اس کی آواز بھی غیر نہ سنے۔ تو یہاں تو معاملہ الٹا ہے، میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کم از کم آپ کے ذہن میں ایک اسلام کا شعور ہو کہ اسلام نے یہ فرق رکھا ہے۔ اچھا جی، 29 نمبر، عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ عورت اگر صاحب نصاب ہو گئی، اس کو رب تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ حج اس پہ فرض ہو گیا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ ساتھ اس کے محرم کا بھی خرچہ اس کے ساتھ ہو، تو پھر محرم کے ساتھ جا سکتی، ورنہ اکیلے نہیں کر سکتی، مرد جیسے چاہے اکیلا کرے۔ آگے جی 32 نمبر، عورت حج پر ٹینڈ نہیں کرا سکتی، مرد ٹینڈ کراتا ہے، فرق ہے نا۔ اب یہ جو کہتے ہیں برابر حقوق ہیں سارے، اسے ٹینڈ کراؤ نہ مرادو، برابری تو پوری ہوئے۔ 33 نمبر 31 نمبر، عورت محرم کے ساتھ حج کو اگر جائے تو وہاں تلبیہ اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتی۔ حاجاج حجاج پکار دیں نا تکبیر اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک ملک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مرد جو ہوتے ہیں حاجی وہ اونچی آواز میں کہتے ہیں، عورت وہاں اونچی آواز سے تلبیہ نہیں پکار سکتی، یہاں نعرے لگا سکتی ہیں لبیک لبیک لبیک،
کیا نعرے لگا سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ 32 نمبر عورت حج پر ٹینڈ نہیں کرا سکتی ہے. اچھا 33 نمبر تلبیہ آہستہ کہے گی. 32 نمبر ٹینڈ نہیں کرا سکتی. 33 نمبر عورت نماز میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی یہاں تک، اور وہابی بھی کہتے ہیں یہاں تک اٹھاؤ. یہ ہم آخر پہ تبصرہ کریں گے. اچھا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا فرق ہے مرد عورت. عورت کی نماز کی حالت میں ران پر ہاتھ مارے گی. یعنی عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، کمرے میں، صحن میں اندھیرا ہے، رستے میں کوئی آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو عورت تاڑی نہیں بجائے گی، چہرے پہ یا اپنی ران پہ ہاتھ مارے گی. زبان سے سبحان اللہ مرد کہہ سکتا ہے، عورت نہیں کہے گی. اتنی بندش شریعت نے رکھی ہے. اچھا جی نماز کی حالت کا فرق آ گیا. عورت حج میں صفا مروہ پر دوڑ نہیں سکتی. صفا مروہ پہاڑیاں ہیں جن پہ دوڑ لگاتے ہیں، حجاج کرام دوڑتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں دوڑ کر. عورت وہاں دوڑ سکتی جو کہتے ہیں برابر حقوق ہیں ان کو وہاں دوڑ لگائی کرو تاکہ برابری پوری تو کرو. اچھا جی آگے آ گیا 36 نمبر ہے. عورت نماز میں رکوع میں تھوڑا جھکے گی، مرد پورا جھکے گا. یہ نماز کے اب فرق بتایا جا رہا ہے. 37 نمبر عورت سجدہ سمٹ کر کرے گی، یعنی یہ کونیاں پیٹ کے ساتھ ملی ہونی چاہیے، مرد کی کھلی ہونی چاہیے. یہ نماز میں فرق. 38 نمبر عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، گانا گا سکتی ہے، مجرا کر سکتی ہے، اذان نہیں پڑھ سکتی. شریعت میں طبیعت میں سب کچھ کر رہے ہیں، ہم بات شریعت کی کر رہے ہیں. 39 نمبر عورت تشہد میں دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھے گی، جبکہ مرد دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کے اوپر بیٹھے گا. 40 نمبر فرق عورت مسجد میں نماز اعتکاف نہیں کر سکتی. مسجد میں اعتکاف عورت نہیں کر سکتی. یہاں یہ مناجی جو ہے نا، یہ داتا صاحب اعتکاف کرواتے ہیں. 41 نمبر مرد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یعنی خاوند عورت پہ ناراض ہو گیا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شمار ہوتی ہے. لیکن بیوی اگر خاوند سے ناراض ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شمار نہیں ہوگی. مرد جیسے نا ماں باپ کی ناراضگی اللہ رسول کی ناراضگی ہے، شوہر کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور جو بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات علیحدہ گزارتی ہے، پوری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے جب تک وہ اپنے خامد سے سلو نہیں کر لیتی. یہ ایک تعلیم. 42 نمبر عورت نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے گی، یہ پیچھے ہو گیا. اب یہ ملے جلے ہم نے 42 فرق سمجھے ہیں مرد و عورت کے حقوق کے، یعنی یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے. اب یہاں اگلی بات جو آخر پہ ہم کرتے ہیں، وہابی کہتے ہیں مرد عورت کی نماز کوئی فرق نہیں. وہ حدیث پاک پڑھیں گے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو یہاں مرد عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ بریلویوں نے حنفیوں نے اپنی طرف سے لگا لی ہے کہ یہ عورت ایسے نماز پڑھے مرد ایسے پڑھے. ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہاں فرق ہوتا ہے، عقل مند فرق کرتا ہے، جہاں عقل نہ ہو وہاں فرق بھی نہیں ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں غالباً، بچہ چھوٹا بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو اس کو اتنی جگہ کو پانی سے دھو کر پاک کر لو نچوڑ کر. بچہ اگر پیشاب کر اور چھوٹی بچی پیشاب کر دے تو پورے کپڑے دھونے ہوں گے. بچی پیشاب کر دے تو پورے کپڑے دھونے ہوں گے، اور بچہ پیشاب چھوٹا کر دے تو اتنی جگہ کو پانی سے دھو دے. اور کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی جگہ پہ پیشاب گرا ہے اتنی جگہ کو پانی لیں اور اتنی جگہ کپڑا اس کو مسلیں تھوڑا سا باہر نکالیں اور 3 بار جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا اس کپڑے کو نچوڑیں گے 3 بار اسی جگہ کو، پھر یہ کپڑا پاک ہو گیا.
تو یہاں فرق ہے پیشاب پہ۔ اب جو کہتے ہیں فرق نہیں ہے، ہم ان کو ایک مشورہ دیتے ہیں، کیا مرد عورت کے حج میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو بابیوں سے کہو کہ وہاں فرق مٹا دو، کیونکہ وہاں بھی حکم ہے قرآن پاک میں جو تم سے طاقت رکھتا ہے وہ اس گھر کا حج کرے۔ وہاں بھی مطلق حکم ہے، جیسے نماز میں مطلق حکم ہے، تو فرق تو عقل کرے گی نا۔ اب جہاں وہابی ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے وہاں وہابی نہیں۔ الوہابیہ تو قوم اللہ یعقلون، وہابیوں کی قوم ہے ہی بے عقلوں کی قوم۔ اب بھی اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، حالانکہ مرد عورت کے حج میں فرق ہے، مرد عورت کے عمرہ کرنے میں فرق ہے، یہ سارے فرق ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ اب ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں، روزے میں فرق ہے مرد عورت کے، کہ عورت پر روزہ نہیں ہے ان دنوں میں، مرد پر ہے۔ اب فرق نہیں ہے تو سیدھی سی بات، ایک مشورہ ہم وہابیوں کو دیتے ہیں کہ فجر کی اذان باجی سے دلوا لیں، کیونکہ فرق نہیں ہے۔ پھر آپ کو دعوت نہیں دینی پڑے گی کہ نماز کے لیے آؤ، فجر کی اذان باجی سے دلوا لو، کیوں؟ فرق نہیں ہے۔ اذان مرد دیتے ہیں نا، تو یہاں یہ تو نہیں آیا کہ صرف مرد ہی اذان دیں، یہ تو نہیں ہے حدیث پاک میں، حدیث میں تو اذان دو نا، تو فرق نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، باجی سے فجر کی اذان دلواؤ، زور پہ امی سے امامت کرواؤ، عصر کی نماز آئے تو بیٹی کو کھڑا کر دو، عشاء آئے تو بیوی کو کھڑا کر دو، ہر روز تمہاری عید ہوگی مسجد میں۔ فرق جو نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی؟ تو فرق کیسے ہوتا ہے؟ عقل ہو، جب عقل نہیں ہے تو فرق نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک اور یہ فرق یہاں مزاحی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب واپی ننگا سر کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی پڑی بھی تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بعض جگہ پہ، ٹانگاں چوڑیاں کھڑونا ویکھے ہو نا واپیاں کا کھڑونا، تو انہوں نے پوچھنا بھی فرق نہیں ہے، باجی نو بھی ادھا کھلارو، باجی درمیان چ کھڑی آ جائے تکبیر کہے گی، فرق جو نہیں تے تسی سر تو لایا تے وہ بھی باجی دے سر تو بھی اتار دیا جائے۔ گرمی ہے اتو پوسی گرمی، تھلے چڈے ہو سن کھلے، تے درمیان جو پسینہ تھلے اسی، کیونکہ فرق نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو ان بے وقوفوں کی عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو مختصر یہ آج ہم نے حقوق کے فرق کے حوالے سے تو تقریباً یہ 42 حق ہیں کم و بیش جو مرد اور عورت کے حقوق کا فرق ہے۔ جو یہ فرق مٹائے وہ وہی ہے نیچری جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، منافق۔ منافق کی مثال میں نے آپ کو سمجھائی تھی، بعض نے نہیں سنی، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیگ کی مثال ہے منافق کی، دیگ کی مثال۔ اب دیکھو نا، دیگ چولہے کے اوپر ہو، دیگ نیچے آگ ہے، اوپر دیگ ہے، دیگ میں پانی ہے۔ اب پانی آپ جتنا ڈالتے جائیں نیچے سے آگ جلتی رہے گی، پانی ختم ہوتا جائے گا۔ آگ نے دیگ کے ذریعے اپنا سیک پانی پہ پہنچا دیا، پانی کو ختم کر دیا، لیکن دیگ ایسی بے وقوف ہے کہ پانی کو آگ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اب پانی براہ راست آگ کے اوپر گرے تو آگ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک ہے کفر، ایک ہے اسلام۔ آگ ہے کفر، پانی ہے اسلام۔ اب کفر اور اسلام کی براہ راست ٹکر ہو تو اسلام غالب ہے، کفر مٹ جائے گا۔ اب بیچ میں یہ جو دیگ ہے نا، یہ پانی کو آگ کے اوپر نہیں گرنے دیتی، آگ کو پانی تک پہنچا دیتی۔ یہ دیگ ہے منافق۔ کافروں کا ہر منصوبہ منافق مسلمانوں میں داخل کرے گا۔ یہ جیسے جتنے وبائی بیماریاں ارلا پرم جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کافروں کے منصوبے منافقوں کے ذریعے ہمارے ہاں۔ اور منافق اسلام کی کوئی بھی بات کافروں کی طرف نہیں جانے دے گا، جیسے پانی کی طرف سے ایک نہیں جانے۔
تو یہ آج منافقت چل رہی ہے، اور جو یہ مٹانے والے ہیں فرق وہی منافق ہیں۔ آج کے دور کا المیہ کیا ہے؟ یہ منافقت سب سے بڑا المیہ ہے۔ جو منافق کو پہچان لیتا ہے وہ اپنا ایمان بچا لیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس مرد و عورت کے حقوق کے حوالے سے اختتام کو پہنچا۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا فضل ربی سے ہوا، اور کوئی کمی غلطی کوتاہی تو اللہ تعالی ہمیں معافیت